ویلکم بیک ناظرین. اب دیکھتے ہیں کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. اس وقت کیا صورتحال ہو سکتی ہے. عادل آپ بتائیے گا کہ یہ تمام گفتگو آپ نے بھی سنی اور جو جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں ایک چیس بورڈ پہ پتہ نہیں چل رہا مووز کون کیا کرے گا, لیکن لگ رہا ہے کہ سب ہر طرف جو زیادہ ایک سوچ ہے وہ یہ کہ مووز اس وقت کوئی پازیٹیو نہیں ہو سکتے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پریشر امریکہ پر ہو سکتا ہے زیادہ یا ایران پر, اور کیا وجہ؟ بہت شکریہ جی. ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ کے باقی ماہرین جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ہم ایک ہفتے پہلے تھے. ایک ہفتے پہلے شاید ہم امید ذرا زیادہ کر سکتے تھے. امید ابھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ آئی تھنک دا بیسک لاجک کے دونوں آؤٹ جاتے ہیں اسٹل ریمینز ویلڈ. دی لاجک وہ چینج یہ ہوئی ہے کہ جس لیول پہ جو ان کی تھریش ہولڈ ہے وہ نیچے نہیں آ رہا جہاں ون ون ہو سکے. اب اگر ہم نے اسکرمش کا لفظ استعمال کیا, میرے خیال میں دنیا کا ڈر یہ ہے کہ یہاں اگر کچھ ہوگا تو وہ اسکرمش نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی دوسری جگہ بھی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک فیصلہ رکھتا ہے ایک آخری تمہیں میں دے دوں گا موقع کچھ کرنے کا تاکہ تم ڈکلیئر کر سکو وکٹری. یہاں neither side is willing to do that. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک آخری کوئی حملہ کرے گا اور ایران کہے گا اچھا ٹھیک ہے یہ ان کو ہم وے آؤٹ دے دیتے ہیں, بیکاز ایران از اس کی وہ جو ہے نا کہ وہ جو ہم جس کننڈرم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ امریکہ جنگ جیت نہیں سکتا اور ایران جنگ ہار نہیں سکتا, تو اس کننڈرم سے خالی اسکرمش نہیں نکلے گی, اسی لیے تشویش ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ دو پلیئرز جو مرضی سمجھیں, باقی دنیا کا جو سٹیک ہے وہ روز بروز انکریز ہو رہا ہے. وہ روز بروز انکریز ہو رہا ہے. ایک جو بلاکیڈ آپ کہہ لیں دونوں کی طرف سے ہے, وہ دونوں کی طرف سے ایک طرح سے افیکٹو ہے لیکن ان افیکٹو بھی ہے. دونوں کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ دوسرے کو ہٹا دیں. اینڈ یٹ وی سی کہ ہر روز 8-9 جہاز جو ہے وہ جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے بہت مختصر کہ پریشر کس پہ زیادہ ہے, میرے خیال پہ دونوں پہ مختلف قسم کا پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. ایران کے پاس صلاحیت یہ ہے کہ اس کو اتنی کٹ لگ چکی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے, اس کے لوگ اتنی چیزوں سے گزر چکے ہیں, اس کی لیڈرشپ اتنی سے گزر چکی ہے کہ دیر ابیلٹی ٹو ٹیک پین, وہ تھریشولڈ بہت ہائی ہو گیا. وہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ نہیں رہے. امریکہ کا جو ہے ان کے پاس جو قوت ہے وہ یہ کہ دے آر اسٹل اے ویری بگ اکانومی. تیل کی پرائس یقیناً ان پہ اثر کرتی ہے لیکن اتنا اثر نہیں کرتی جتنا پاکستان پہ یا جاپان پہ یا آسٹریلیا پہ کرتی ہے. اسٹاک مارکیٹ ابھی بھی ایکچولی روز ریکارڈ بنا دیتی ہے. سو ان اے وے دے ہیو اے کوشن بیکاز آف دیئر ویلتھ, اور جو ایران ہے وہ بیکاز آف اٹس عادت پڑ گئی ہے نا اب تو اس کو تکلیف لینے کی, تو اس کا تھریشولڈ بڑھ گیا. ٹھیک ہے, تھریشولڈ بڑھ گیا. تو امبیسڈر صاحب آپ یہ بتائیے گا. یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں بٹ یہ تو ریئلسٹک ہمیں سچویشن, تھریشولڈ بھی بڑھ گیا. اور دوسری بات ہے امبیسڈر صاحب, ایران پر تو ایز سچ دنیا پریشر تو نہیں ڈال رہی یا ڈال رہی ہے, کیونکہ لگ رہا ہے پریشر تو امریکہ پہ ہے, بیکاز the aggressive call came from America. جو انیشل اٹیک تھا اور جو بعد میں سچویشن اسٹریٹ آف ہارموز کی بھی بنی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے اگریشن کی وجہ سے بنی. تو ہمیں جو لگتا ہے, آپ بتائیے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا زیادہ امریکہ پر کچھ پریشر ڈال رہی ہے, کیونکہ ایران اٹ سیمز از quite okay taking all kinds of pressure, اور اس وقت تو پریشر نہیں, ایران تو بہتر سچویشن میں آ گیا ہے. اور یہ بھی کہ ایران پاکستان نے بڑی محنت کر کے جو جنگ ختم کیا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جو جنگ ختم کی ہے تو پاکستان ہیلپ کے ایک سیز فائر ہو, ایران نے بڑی بہادری سے ظاہر جنگ لڑی بھی ہے, لیکن پاکستان نے وہ سپیس کریٹ کیا جس سے کہ ایران اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک سطح پر تو اٹس مچ مور ایکٹیو دین اٹ واز 2-3 weeks ago. جی امبیسڈر صاحب. بالکل, آئی ول پک اپ فرام دیر. ایران نے بلاکیڈ اٹھا دیا تھا, کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بلاکیڈ کا معاملہ اٹھا تو ایران لیبنان کا سیز فائر ہوا ہے, تو ایران نے بلاکیڈ ختم کر دیا تھا. اس کے بعد امریکہ دوسرے دن آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ سیٹ کہ اس پہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز پہ بلاکیڈ لگا رہے ہیں.
تو یہ ایک آفٹر تھاٹ لگتا ہے. اور اب ان کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تم بلاکیٹ کر دو تو بس ایران کا ناطقہ بند ہو جائے گا. دیٹ از ہز مسٹیک. اس کی غلطی یہ ہوئی ہے. لیکن اب وہ پھنسا ہوا ہے اس میں, وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہی آلسو وانٹس آؤٹ, جیسے کہ ڈاکٹر عادل نے کہا. ایران آلسو ہیز سفرڈ, بہت تباہی ہو چکی ہے وہاں پہ, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پھر سے جنگ دوبارہ اسی طرح شروع ہو. تو اس میں سمجھتا ہوں, اینڈ یو ول ایکسکیوز می فار ٹیکنگ دس ویو, دیٹ پاکستان has a role to play. پاکستان has, our diplomats have a role to play. دیکھیے, میں یہ 28 فروری کو جب بم برس رہے تھے, میزائلز چل رہے تھے, کوئی نہیں تصور کر سکتا تھا کہ یہ سب کچھ رک جائے گا, ایک دم سے رک جائے گا. اور 2 گھنٹے پہلے, before the ultimatum, before the time deadline that Trump had given, یہ cease fire ہو گیا. اور وہ پاکستان کے کاوشوں سے ہوا, اور پاکستان نے غالباً چین کو بھی اس میں انوالو کیا. تو سر سمجھ نہیں آئی, ابھی آپ نے کہا یو ول ایکسکیوز می فار سیئنگ دس, بٹ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے تو سچویشن کریٹ کی جس میں اب ایران کین گیٹ ایکٹیو ڈپلومیٹکلی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کچھ مختلف کہہ رہے ہیں. نو نہیں, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آئی وڈ بی ٹیکنگ اے مور پازیٹیو ویو اینڈ این آپٹیمسٹک ویو کہ ہم نے وہ کام کیا, پھر ہم نے ان دونوں وفود کو بٹھا دیا آمنے سامنے, 20 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے. اچھا, اب پھر یہ وقت ہے کہ ہم دونوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایران نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے, ٹرمپ نے بھی پاکستان کی, اونلی یسٹرڈے. بالکل. اس وقت ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دونوں کو bring them back from the brink. Absolutely, بالکل. یہ جو لاسٹ اسکرمش کی بات ہو رہی ہے وہ نہ ہو. تو یہ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نحیف کاندھوں پہ پھر سے ایک ذمہ داری بہت بڑی آ گئی ہے. نہیں جی, کوئی نحیف نہیں ہے کاندھے, کدھر سے نحیف آپ نے بنا دیا. بالکل بڑے طاقتور الحمدللہ ہیں, اور سمجھ بوجھ بھی اس وقت ٹھیک ٹھاک ہے. ایڈمرل صاحب. جی بالکل صحیح. آئی تھنک پہلے میں پاکستان کی بات کر لیتا ہوں کہ ابھی تک جو رول ہے ہیز بین آؤٹ اسٹینڈنگ, ایک مومنٹ آف گلوری سو ایز ٹو اسپیک ایز فار ایز ڈپلومیسی از کنسرنڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے نہ صرف ہماری ایک مورل اوبلیگیشن ہے, ایک ریپوٹیشنل ایٹ اسٹیک, تو ہم ایک قسم کے اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں, کیونکہ دنیا میں اور کوئی جیسے کہتے ہیں کہ آپشن نہیں ہے. ایک آپشن ہے ملٹری سے ریزالو کیا جائے, وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو یو ایس اور اسرائیل نے پرہیپس سیٹ کیے تھے وہ ایرانین ریزالو کے تھرو وہ نہ اچیو ہونے کے قریب ہیں, اور نہ ہی ہوں گے جب تک ایک نیشن تیار ہے جنگ کرنے کے لیے اور سیکریفائز کرنے کے لیے. اور جو ان کی جغرافی ہے وہ ان کو سبجوگیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جب اگر ملٹری آپشن نہیں ہے تو ڈپلومیٹک آپشن ہے, اور اس میں صرف ایک ہی ذریعہ ہے جو کہ پاکستان ہے. تو پاکستان کو جیسے پہلے پرو ایکٹیو رول ادا کیا, تو اور یہ پاکستان واحد ملک ہے جو کہ نہ صرف چائنا, سعودی عربیہ, باقی گلف کنٹریز اور ترکی اور ایون ایجپٹ اور باقی سب جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ پیس ہو, وہ اس کا ایک جیسے کہتے ہیں نا فلیگ بیرر ہے اس کو. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونچولی تو نیگوسیشن کے تھرو ہی سیٹلمنٹ ہونی ہے. یو کانٹ کنٹینیو ٹو فائٹ فار ایور. تو ہوپ فلی ابھی ہم اتنے ہوپ فل نہیں ہیں, لیکن ہمیں we have not lost hope. We haven't lost hope. جی میں بریک لیتی ہوں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. and you know where do we go from here? Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ایک جو بات پچھلے کچھ دنوں سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک وجہ یہ ہے کہ بات چیت نہیں شروع ہو رہی کہ ایران نے یہ کہہ دیا کہ پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں, اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور بتائیں گے کہ کب ہم نیوکلیئر ایشوز پہ بات کریں گے. تو جب ہماری بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ since there is no date, perhaps
دیٹ از دا ریزن. اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس لیے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب فیلڈ مارشل گئے تھے تہران اور وہ کہتے ہیں ان کی کاوشوں کی وجہ سے پہلے ایران نے کہا کہ جی ہم کھولیں گے اسٹریٹ آف ہرمز. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ فارن منسٹر جو ایران کے تھے انہوں نے اپنی ٹویٹ کی اور اس پہ انہوں نے اناؤنس کیا وی آر اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہرمز, اور سائملٹینیسلی وہاں ان کے کہنے کے مطابق ایرانیوں کے امریکہ کو بھی کرنا تھا, لیکن امریکہ نے انسٹیڈ کہا کہ وی ول ریز دا بلاکیڈ. تو دے فیل کہ جی ونس بٹن ٹوائس ہے, ونس تو نہیں اب تو 2-3 دفعہ بٹن ہے, تو کہہ رہے جی پہلے آپ کھولے پھر ہم آگے چلیں گے بات کریں گے نیوکلیر کی. تو دوسری طرف سے اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی نیوکلیر تو بڑا کرٹیکل ایشو ہے, تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے گا عادل. بہت شکریہ نسیم. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں اگر ہم گزشتہ کئی ہفتوں پہ نظر ڈالیں تو یہ جو ہے نا لاجک جس کو میں بھی پروموٹ کرتا تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی طریقہ چاہیے کہ آؤٹ بھی ہو جائیں وکٹری بھی ڈکلیئر کر دیں, وہ ان کے پاس کئی ایسے مواقع آئے ہیں اینڈ ناؤ اٹ سیمز کہ وہ ہر بار وہ موقع چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہر بار تھوڑے اور لالچی ہو جاتے ہیں. اور ان اے وے جو سٹرکچر بنتا ہے نیگوسیشن کا وہ یہی بنتا ہے کہ پہلے سٹیپ میں جو دونوں ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کر دیں, اور ایران کی طرف سے تو وہ کر چکے ہیں. سو دیٹ ایک بار کر چکے تھے نا, انہوں نے کہا جی ہم کھول دیتے ہیں ہر ایک کے لیے اور یہ رول ہوں گے, اور اس کے بعد وہ بلاکیڈ آ گیا. سو فار دیم آئی تھنک اس سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے. جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے, نیوکلیئر از کلیئرلی اے میجر تھنگ, لیکن آئی اسٹل تھنک کہ جب تک جو اس کی کوئی نہ کوئی سیکوینسنگ ہوگی نا, اس سیکوینسنگ میں دا اسٹریٹ ہیز ٹو بی ون آف دا فرسٹ تھنگ, بیکاز اس سے باقی دنیا کو اور ریجن کو بھی تھوڑی سی ریسپائٹ ملتی ہے. اور نیوکلیئر جو ہے اٹ از این امپورٹنٹ تھنگ, لیکن نیوکلیئر ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ خط و کتابت سے ہوگی. اس میں تو ٹیکنیکل سوالات اتنے ہیں کہ آپ کے جو ماہرین ہیں ان کو بیٹھنے, دیکھنا آپ نے پہلے بھی تو کیا تھا اوباما کے زمانے میں, مہینوں لگتے ہیں, بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ وہ کہہ دیں گے جی ہم ختم کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور ایک اور ایشو ہے وچ آئی کیپ ریمائنڈنگ پیپل آف, جو آئی تھنک اس کا سایہ اس پہ ہے ایون دو نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ, وہ یہ ہے کہ آئی کین ناٹ سی کہ ایران کسی قسم کی اکنامک ریلیف کے بغیر اس سے باہر نہیں 100% بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یا وہ سینکشنز ہوں گی ہٹاؤ, یا وہ کاؤنٹ فریز انفریز ہوں گے, یا ہرموز کی کوئی ایسی ڈیل ہوگی جو میرے خیال میں زیادہ مشکل ہے کہ وہ کسی قسم کا ٹول لے سکیں, بیکاز جتنا کچھ وہ برداشت کر چکے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ری بلٹ. سو آئی تھنک یہ بلاکس ہیں. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو 3-4 ہفتے پہلے بھی جب بات ہوتی تھی تو ایک ذکر یہ آتا تھا کہ جی ڈیل تب ہوگی جب ایران اپنے میزائل پروگرام کو بند کر دے گا. وہ بات اب ختم ہو گئی ہے in a way that has been taken off because probably it has been understood کہ یہ نہیں ہونے لگا. ایک ملک جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس پہ بمباری ہو رہی ہے وہ کیوں اپنے سارے ہتھیار ہی چھوڑ دے گا, رائٹ, وہ تو ٹوٹل سرنڈر ہو جائے گا نا. سو آئی تھنک دی آرکیٹیکچر آف اے پاسبل ڈیل جو ہے وہ بن سکتا ہے, وہ بن گیا ہے تقریباً. ایشو اب جو ہے نا یہ پرسنالٹیز والا بن گیا, خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی والا, کہ کیا ہی از ریئلی ولنگ ٹو گیو دا ون ٹو دی ادر ان ون ون. جی امبیسڈر صاحب, سنس نیوکلیئر پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور یہ سیکوینسنگ کی بھی بات اپنی جگہ درست ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے امریکہ میں, جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بہت سے نے لکھا تھا, جو فارمر ہیڈ ہیں ایشیا سوسائٹی کے, انہوں نے بھی بڑی کلیئرلی کہا کہ جی یو ایس واز ڈیمانڈنگ ایز اف یو نو آن دا گراؤنڈ ان کی سچویشن ان کے حق میں تھی, تو انہوں نے کہا کہ یو کانٹ گو اینڈ ڈیمانڈ اف یو آر ان نیگوسیشنس. تو امریکہ پھر اب کیا کرے گا؟ جی ہاں, دیکھیے نیگوسیشنز میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو ٹرسٹ آف ایچ ادر, یا ایٹ لیسٹ دی ہوپ آف بلڈنگ اپ ٹرسٹ بٹوین دا 2 سائڈس, اور دوسرے ہو آر دی نیگوشیٹرز. نسیم, کون نیگوشیٹ کر رہا ہے؟ اب نیوکلیر ایشو پہ اسٹیو آف اینڈ جیرڈ کوشنر, آئی ایم سوری, دے ہیو نو کلو اباؤٹ نیوکلیر میٹرز. ان کو کوئی نہ ایکسپیرینس ہے, نہ ان کو پہلے سے کوئی اس کی اویئرنیس ہے. اب فار ایگزامپل they didn't know much about enrichment. Enrichment میں there are 3 things.
one, that you can enrich up to 3.67% under the Article 4 of the IAEA. हाँ, दूसरे ये कि अब ये उसके बाद ये तो 68 में ट्रीटी एनपीटी साइन हुई थी, उसके बाद ये और जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो यू आर allowed up to 20% for radioisotopes for your medical use, for cancer treatment, cancer diagnostics. अच्छा, अब उसके ऊपर और भी कुछ प्रोग्रेशन हुई है तो सिविलियन यूज का जो रेंज है वो बढ़ गया है जी। अब इसको जाहिर है डुअल यूज एक प्रॉब्लम है कि अगर बढ़ गया है तो उसको फिर डाइवर्ट इजीली मिलिट्री यूज में भी कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निकलिटीज वर्कआउट होनी है और जब ये वर्कआउट होंगी तभी न्यूक्लियर इशू का रिजॉल्व होगा। लेकिन पॉजिटिव इज दैट बोथ इन 2025 में जून 25 में और फरवरी जिनीवा में और फरवरी 26 में दोनों मर्तबा ये एक न्यूक्लियर डील के करीब थे, कोई मुआहदा होने लगा था। तो मेरा ख्याल है कि काफी दोनों तरफ कुछ लचक है, जी लचक है। अब अनफॉर्चुनेटली टाइम में लचक नहीं है। जल्दी से हम एडमिरल साहब से पूछते हैं कि एडमिरल साहब तो चीन का जरा बताइएगा, चीन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं बार बार कि जी इसको अब दिस हैज टू कम टू एन एंड, कुछ रेजोल्यूशन होनी चाहिए। डू यू सी इन द कमिंग डेज any major role being played by the Chinese leadership और खास तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तशरीफ ले जा रहे हैं 14 को शायद। जी बिल्कुल। आई थिंक जिस तरह चाइना की डिप्लोमेसी और जो उनका स्ट्रेटेजिक पोस्चर होता है वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स बात कर सकते, और मैं ये समझता हूँ कि वो दोनों साइड से एंगेज होंगे और बाकी लोगों से भी एंगेज होंगे। और अभी तक उनको जैसे कहते हैं कि दे हैव अल्टरनेट सोर्सेज फॉर देयर एनर्जी सप्लाईज, तो अभी उनको इस तरह बहुत पिंच नहीं हुआ, बट दिस कैन नॉट गो ऑन, तो वो कर रहे होंगे। दूसरा ये दो क्विकली, मेरा ख्याल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ चूंकि वो पब्लिक पोजीशन दोनों ने ले ली हुई है, ये इट विल गो बैक जस्ट लाइक बिफोर द वॉर इट वाज। बाकी रहा कि न्यूक्लियर ईरान ने पहले भी एक्सेप्ट किया था, एक परहैप्स मॉरिटोरियम हो जाएगा और ये डाइल्यूट हो जाएंगे एंड देन दे विल रिटेन द कैपेबिलिटी टू एनरिच एंड मे बी। बट जो आदिल साहब ने बात की, बिल्कुल अगर प्राइस इज राइट और जो टेबल पे उनके लिए सैंक्शन की रिलीफ और जो बाकी अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट है, अगर वो होगा, जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और होपफुली सॉल्व हो जाएंगे। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारे पैनल्स का बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम में। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।